السلام علیکم ناظرین۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ملک میں بہت زیادہ قحط سالی تھی۔ لوگ نمرود کے پاس جاتے تھے اور غلہ لے آتے تھے۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام بھی گئے۔ وہاں یہ مناظرہ ہو گیا۔ بدبخت نے آپ علیہ السلام کو غلہ نہ دیا۔ آپ خالی ہاتھ واپس آئے۔ گھر کے قریب پہنچ کر آپ نے دونوں بوریوں میں ریت بھر لی کہ گھر والے سمجھے کچھ لے آئے۔ گھر آتے ہی بوریاں رکھ کر سو گئے۔ آپ کی بیوی صاحبہ حضرت سارا اٹھی، بوریوں کو کھولا تو عمدہ قسم کا اناج تھا۔ کھانا پکا کر تیار کیا۔ آپ کی بھی آنکھ کھلی، دیکھا کہ کھانا تیار ہے۔ پوچھا اناج کہاں سے آیا؟ کہا 2 بوریاں جو آپ لے کر آئے تھے انہی میں سے یہ اناج نکالا تھا۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے برکت ہے اور اس کی رحمت ہے۔ اس ناہنجار بادشاہ کے پاس خدا تعالیٰ نے اپنا ایک فرشتہ بھیجا۔ اس نے آ کر اسے توحید کی دعوت دی، لیکن پھر بھی یہ منکر ہی رہا۔ اس بار کے انکار کے بعد فرشتے نے اس سے کہا، تو اپنا لشکر تیار کر، میں بھی اپنا لشکر لے کر آتا ہوں۔ نمرود نے بڑا بھاری لشکر تیار کیا اور زبردست فوج کو لے کر سورج نکلنے کے وقت میدان میں ڈٹا رہا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے مچھروں کا دروازہ کھول دیا۔ بڑے بڑے مچھر اس کثرت سے آئے کہ لوگوں کو سورج بھی نظر نہ آتا تھا۔ یہ خدائی فوج نمرود پر ایسی گری اور تھوڑی ہی دیر میں ان کا خون تو کیا، ان کا گوشت پوست سب کھا گئی اور سارے کے سارے وہیں ہلاک ہو گئے۔ ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی رہا۔ انہی مچھروں میں سے ایک نمرود کے نتھنے میں گھس گیا اور 400 سال تک اس کا دماغ چاٹتا رہا۔ ایسے سخت عذاب میں وہ رہا کہ اس سے ہزاروں درجہ بہتر موت ہے۔ اپنا سر دیواروں اور پتھروں پر مارتا پھرتا تھا، ہتھوڑوں سے کچلواتا تھا۔ یوں ہی رینگ رینگ کر بدنصیب ہلاک ہو گیا۔